بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی CBCS پیٹرن کے مطابق 2021 اور 24 میں اردو لسانیات کے تحت آج ہم لوگ یونٹ 4 کے حوالے سے بات کریں گے۔ موضوع ہے ہند آریائی زبانیں۔ ہند آریائی زبانوں کو جاننے سے پہلے ہم لوگ ان کا داخلہ ہند پر بات کریں گے کہ یہ کہاں سے آئے تھے اور ان لوگوں کا کہاں سے رشتہ تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اردو اور کھڑی بولی کے رشتے کو جاننے کے لیے آج سے 3500 سال قبل ہمیں جانا ہوگا، جب آریہ قوم یعنی آرینز ہندوستان میں ایران کے راستے وارد ہوئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آریہ آج سے تقریباً 3500 سال قبل ہندوستان میں داخل ہوئے اور پنجاب میں مقیم ہو گئے۔ رفتہ رفتہ یہ لوگ یہاں سے مشرق کی جانب بڑھتے گئے اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی بول چال اور زبان میں بھی تبدیلی واقع ہوتی گئی۔ آریہ جب ہندوستان میں داخل ہوئے تھے تو ان کی زبان پر ایران میں بولی جانے والی زبان کا بہت گہرا اثر تھا، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق ان لوگوں نے ایران میں تقریباً 1000 سال تک قیام کیا تھا۔ ہندوستان آنے پر ان لوگوں کی زبان بدلنے لگی اور اس نے دھیرے دھیرے ایک نیا روپ اختیار کر لیا، یعنی ایرانی سے انڈک یعنی ہند آریائی سانچے میں ڈھل گئی۔ ہند آریائی دور کو ماہرین لسانیات نے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 قدیم ہند آریائی دور 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک یعنی 1000 سال۔ نمبر 2 وسطی ہند آریائی دور 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک، اور نمبر 3 جدید ہند آریائی دور 1000 عیسوی سے حال تک، اب تک۔ سب سے پہلے ہم پہلے دور پر بات کریں گے، قدیم ہند آریائی دور۔ ہند آریائی کا قدیم دور 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح یعنی پورے 1000 سال تک قائم رہتا ہے۔ یہ دور آریوں کی قدیم زبان سنسکرت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس دور میں علاقائی سطح پر سنسکرت کی کئی شکلیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ سنسکرت زبان کے سب سے بڑے قواعد نویس پانینی کا تعلق بھی اسی دور سے ہے۔ قدیم ہند آریائی دور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ویدک سنسکرت، نمبر 2 کلاسیکی سنسکرت۔ نمبر 1 ویدک سنسکرت۔ قدیم ہند آریائی دور میں ہندوستان میں شمال مغرب تا مشرق جس زبان کا ارتقاء اور فروغ عمل میں آیا اسے سنسکرت کہتے ہیں۔ سنسکرت کے سب سے قدیم نمونے ہمیں ویدوں کی زبان میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اس لیے اس زبان کو ویدک سنسکرت کہا جاتا ہے۔ اس سے قدیم وید رگ وید ہے جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اس دور میں 3 اور وید تخلیق کیے گئے جن کے نام ہیں سام وید، یجر وید اور اتھر وید۔ ان ویدوں کی زبانوں میں تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے کلاسیکی سنسکرت۔ ویدک سنسکرت جب طبقہ خاص کی زبان بن گئی تو اس کا رشتہ عوام سے کٹنے لگا اور اس کی جگہ کلاسیکی سنسکرت نے لے لی۔ ویدک سنسکرت کے بعد سنسکرت کی دوسری شکل کلاسیکی سنسکرت کا ارتقاء عمل میں آیا۔ سنسکرت زبان میں جب ادبی تصانیف کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ کلاسیکی سنسکرت کہلائی۔ کلاسیکی سنسکرت ادبی زبان تھی۔ مہابھارت اور رامائن جیسی تصانیف کلاسیکی سنسکرت میں ہی تخلیق کی گئی۔ تاریخی اعتبار سے اردو کا لسانی رشتہ سنسکرت سے استوار ہے۔ اردو بالخصوص قدیم اردو میں سنسکرت کے بے شمار الفاظ پائے جاتے ہیں۔ شمالی ہندوستان میں مغرب تا مشرق پورے 1000 سال تک سنسکرت زبان کا چلن قائم رہا، پھر اس میں تبدیلیاں رونما ہونے لگی، یہاں تک کہ 500 قبل مسیح تک پہنچتے پہنچتے سنسکرت نے دم توڑ دیا اور ایک دوسری زبان کا روپ اختیار کر لیا جسے پراکرت کہتے ہیں۔ سنسکرت کے خاتمے کے ساتھ ہی قدیم ہند آریائی دور کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم دوسرے دور پر بات کریں گے جس کا نام ہے وسطی ہند آریائی۔
500 قبل مسیح تک پہنچتے پہنچتے سنسکرت دم توڑنے لگی تھی اور اس کی جگہ ایک نئی زبان پراکرت جو سنسکرت کی ہی بدلی ہوئی شکل تھی معرض وجود میں آ رہی تھی۔ ہند آریائی کے ارتقاء کا دوسرا دور وسطی ہند آریائی دور کہلاتا ہے۔ یہ دور 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی یعنی 1500 سال تک قائم رہتا ہے۔ وسطی ہند آریائی دور کو ہم 3 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ پہلا دور گوتم بدھ اور پالی کے فروغ کا، یہ 500 سال۔ دوسرا دور پراکرت کا، یہ بھی 500 سال۔ اور تیسرا دور ابھرنش کا، یہ بھی 500 سال۔ ابتدائی دور کو ابتدائی پراکرت بھی کہتے ہیں۔ اس زمانے کا تعین 500 قبل مسیح سے 1 قبل مسیح کیا گیا ہے۔ پہلی پراکرت میں پالی اور اشوک کے کتبوں کی زبانوں کا شمار ہوتا ہے۔ یہ دونوں پراکرت کی اولین شکلیں ہیں۔ پالی بدھ مذہب کی زبان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بدھ مذہب کے پیشوا مہاتما گوتم بدھ پالی بولتے تھے اور انہوں نے اسی زبان میں اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کی اور اپنے پیروؤں کو بھی اسی زبان میں مذہب تبلیغ کی تلقین کی۔ بنیادی طور پر مگدھ بہار کی زبان تھی۔ پہلے دور کا زمانہ 500 قبل مسیح سے 1 قبل مسیح یعنی 500 سال کا زمانہ ہے۔ دوسرے دور کا زمانہ 1 قبل مسیح سے 500 عیسوی تک کا ہے، جس کا زمانہ بھی 500 سال پر محیط ہے۔ اس دور کو ہم پراکرت کے نام سے جانتے ہیں۔ جب پراکرت بھی ادبی زبان بن گئی تو اس کا رشتہ عوام سے کٹ گیا۔ 500 عیسوی تک پہنچتے پہنچتے ان کا ارتقاء رک گیا اور ان کی جگہ ابھرنش نے لے لی۔ ہند آریائی لسانیات کے ماہرین نے ادبی پراکرتوں کی حسب ذیل 5 قسمیں کی ہیں۔ نمبر 1 ہے شورسینی پراکرت جو متھرا کے علاقے میں بولی جا رہی تھی۔ نمبر 2 ہے ماگدھی پراکرت مگدھ کے علاقے میں بولی جا رہی تھی۔ نمبر 3 ہے ارد ماگدھی پراکرت امبالہ سے الہ آباد کے بیچ کے علاقے میں بولی جا رہی تھی۔ نمبر 4 مہاراشٹری پراکرت مہاراشٹر کے علاقے میں بولی جا رہی تھی۔ نمبر 5 پیشاچی پراکرت پنجاب، سندھ اور کشمیر، لداخ وغیرہ کے علاقے میں بولی جا رہی تھی۔ تیسرے دور کا زمانہ جنہیں ہم تیسری پراکرت بھی کہہ سکتے ہیں 500 عیسوی سے 1000 عیسوی تک کا ہے۔ یہ وسطی ہند آریائی دور کا آخری مرحلہ ہے۔ ابھرنشوں کے خاتمے کے بعد وسطی ہند آریائی دور کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ابھرنش کے لغوی معنی ہے بگڑی ہوئی یا بھرشٹ زبان۔ جب دوسری پراکرتیں ادبی بن گئی تو ان کا ارتقاء مختلف نہج پر ہونے لگا اور عوام سے اس کا رشتہ ٹوٹتا چلا گیا۔ چنانچہ یہ زبانیں عوام سے الگ تھلگ ہو گئیں۔ ابھرنش کے نمونے تیسری صدی کے درمیان تصنیف شدہ سنسکرت ناٹکوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اسے باقاعدہ زبان کی حیثیت 6 صدی عیسوی میں ملی۔ جب یہ ایک ترقی یافتہ زبان بن گئی تو اس کا استعمال ادبی مقاصد کے لیے بھی ہونے لگا۔ ابھرنش میں ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ 1000 عیسوی کے بعد بھی جاری رہتا ہے، لیکن بول چال کی زبان کی حیثیت سے اس کا ارتقاء 1000 عیسوی تک پہنچتے پہنچتے رک جاتا ہے اور ابھرنشوں کی جگہ جدید ہند آریائی بولیاں اور زبانیں ارتقاء پانے لگتی ہیں۔ اب ہم لوگ تیسری قسم یعنی جدید ہند آریائی پر بات کریں گے۔ 1000 عیسوی تک پہنچتے پہنچتے ابھرنشوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ پورے شمالی ہندوستان میں مغرب تا مشرق بھانت بھانت کی بولیاں اور زبانیں سر اٹھانے لگتی ہے۔ جدید ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کی تاریخ یہی سے شروع ہوتی ہے۔ اسی عہد میں شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ مسلمان ایک قوم نہ تھے بلکہ ان میں ترکی، ایرانی اور افغانی شامل تھے جن کی اپنی اپنی زبانیں تھیں۔ عربی مسلمانوں کی ان تینوں قوموں کی مذہبی زبان تھی۔ ان مسلمانوں نے یہاں آ کر نہ صرف سکونت اختیار کی بلکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حکومت کی باغ ڈور بھی سنبھالی۔ پہلے ان کا تسلط پنجاب پر قائم ہوا، پھر یہ لوگ آگے بڑھتے ہوئے دلی تک پہنچ گئے اور 1193 عیسوی کو دہلی کو فتح کر کے وہاں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کر لی۔ اس سیاسی تبدیلی کے دور رس نتائج مرتب ہوئے اور شمالی ہند میں سماجی، تہذیبی اور
ثقافتی نیز لسانی سطح پر تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ سنیتی کمار چٹرجی کا خیال ہے کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آئے ہوتے تو جدید ہند آریائی زبانوں کے ادبی آغاز و ارتقاء میں 2-1 صدی کی تاخیر ضرور ہوتی۔ جدید ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کی تاریخ 1000 عیسوی تسلیم کی گئی ہے، لیکن ان زبانوں میں ادب لگ بھگ 13ویں صدی سے پروان چڑھتا ہے۔ تمام جدید ہند آریائی زبانیں اور بولیاں کسی نہ کسی اپبھرنش سے پیدا ہوئی ہیں، اسی لیے ان کے نہ صرف علاقے متعین ہیں بلکہ بعض علاقائی لسانی خصوصیات بھی ان میں اب تک پائی جاتی ہیں۔ جارج گریرسن نے جدید ہند آریائی زبانوں کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر بیرونی اور اندرونی زبان میں تقسیم کیا ہے، اور یہ تمام زبانیں ہند آریائی زبانیں ہیں۔ شمال مشرق میں پنجابی، سندھی، مراٹھی، ہمیں اندرونی زبان سے کام ہے۔ اندرونی زبان میں یہ مغربی ہندی ہے۔ مغربی ہندی ہی کو لوگ اردو کا منبع قرار دیتے ہیں، یہاں اردو پیدا ہوئی ہے، لیکن مغربی ہندی 5 بولیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ ہے کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، بوندیلی اور قنوجی۔ اس کے علاوہ دیکھیے پنجابی، گجراتی، راجستھانی، خاندیشی، نیپالی، گورکھالی، شمالی شملہ اور اس کے پاس کی پہاڑی بولیاں سب اس میں، یہ سب آریائی زبان میں آ رہی ہیں۔ اردو ایک جدید ہند آریائی زبان ہے جس کی داغ بیل ہندوستان کی دوسری جدید ہند آریائی زبانوں کی طرح 1000 عیسوی کے بعد پڑتی ہے، اور مغربی ہندی کی ایک بولی کھڑی بولی اس کا ماخذ بنتی ہے۔ مغربی ہندی شورسینی اپبھرنش کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، اور شورسینی اپبھرنش شورسینی پراکرت سے نکلی تھی، اور دیگر پراکرتوں کی طرح شورسینی پراکرت کی پیدائش بھی سنسکرت سے ہوئی تھی۔ اس طرح یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اردو کا لسانی خاندانی سلسلہ عسکریت سے جا کر مل جاتا ہے، کیونکہ جدید ہند آریائی زبان جس میں اردو بھی شامل ہے قدیم ہندوستان کی اس زبان کا تسلسل ہے جسے سنسکرت کہتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کی ایک مربوط لسانی، تاریخی اور شجرہ نسب ہے، اور اس کا ہند آریائی پس منظر 3500 سال پر محیط ہے۔ اس باب میں ہم نے دیکھا کہ آریائی زبان کا سلسلہ یہاں ہندوستان میں آج سے 3500 سال پہلے سے شروع ہوتا ہے، اور سنسکرت ان کی ادبی زبان تھی، اور سنسکرت سے انہوں نے آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد سنسکرت کا دور چلا 1000 سال، اس کے بعد دوسری زبانیں، جب سنسکرت ادبی لوگوں کی، خاص لوگوں کی زبان بن گئی، پنڈتوں کے، پروہتوں کی مذہبی زبان بن گئی، تو اس کا رشتہ عوام سے ٹوٹنے لگا اور پراکرت پیدا ہوئی۔ تو دوسرے دور کو ہم پراکرت کہتے ہیں، پہلی پراکرت، دوسری پراکرت اور تیسری پراکرت۔ پراکرت کے بعد وہ پہلی پراکرت، دوسری پراکرت بعد اپبھرنش آتا ہے۔ یہ سب آریائی زبانیں ہیں، اور پھر آخر میں ہم لوگ کہیں گے کہ 1000 عیسوی تک آتے آتے جدید ہند آریائی دور کا آغاز ہوتا ہے، اور اردو بھی اسی ہند آریائی زبان کا حصہ ہے جسے ہم آج خالص اردو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر آریائی میں آپ لوگ آسٹرک اور دراوڑی پر بات کریں گے، جس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی وہ اصلی زبانیں تھی، اور جب آرینز آئے تو آرین ایک مضبوط قوم تھی، انہوں نے ان کو بھگانا شروع کیا، شہروں سے دیہاتوں کی طرف ڈھکیلنا شروع کیا، اور ان کی لڑائی ہوتی رہی آرین کی غیر آرین سے، یعنی جو یہاں نسلی طور پر یہاں رہ رہے تھے، آسٹرک اور دراوڑی۔ ہم دیکھتے ہیں جھارکھنڈ کے جب ہم علاقائی زبانوں کی بات کریں گے، قبائلی زبانوں کی بات کریں گے، تو یہاں معلوم ہوگا کہ یہاں بھی بہت ساری ایسی زبانیں ہیں جو آسٹرک اور دراوڑی سے متاثر ہیں۔ تو اس باب میں ہم لوگ آریائی زبانوں سے متعلق انہی سب موضوعات پر بات کریں گے، اور اگلا موضوع جو آپ کا ہے غیر ہند آریائی زبانیں، جس میں ہم آسٹرک اور دراوڑی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔